نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ایک مومن کی حقیقی زندگی وہ ہے کہ جس کے اندر اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو اور آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے اس کو نجات مل جائے اور جنت کی نعمتوں کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے کہ جنہوں نے انکار کیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ لہذا جنت میں داخل ہونے کے لیے معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارک سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازمی ہے کہ آپ نے کیا کام کیے، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کے کیا معمولات رہے، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تب اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے اور لا یعنی باتوں سے گریز کرتے تھے، یعنی بے مقصد کی باتیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں گپے مارنا، یہ بکواس کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ با مقصد باتیں کرنا، با معنی باتیں کرنا، جن کا کوئی مقصد ہو، جن کا کوئی فائدہ ہو وہ تو درست ہے، لا یعنی اور بیکار باتیں کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے تھے اور نماز لمبی پڑھتے تھے۔ نفلی نمازیں تو لمبی ہی پڑھنا چاہیے، جتنا ممکن ہو اتنا طویل پڑھنا چاہیے۔ البتہ فرض نمازیں جس طریقے سے ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں تو اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور گناہ کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا۔ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے اندر یہ چیز شامل ہو کہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، اس کی توحید کو تسلیم کر رہا ہوں، دل سے اس کو مان رہا ہوں اور اس کے اوپر میں عمل بھی کروں گا۔ پیارے عزیزوں، دنیاوی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے باقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جن کے گناہ کم ہوں گے وہ ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جن کے گناہ ان سے زیادہ ہوں گے وہ پنڈلیوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ پسینے کی لگام ان کے منہ میں لگی ہوئی ہوگی، یعنی منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔
حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کا دن 500 برس کا ہوگا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حیرت و استعجاب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل دن ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کا ایمان کامل ہوگا، جن کی عملی زندگی درست ہوگی، ان کے لیے تو بہت چھوٹا سا دن ہوگا، جیسے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کا ایک مقصد بتایا کہ قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، تاکہ آخرت کی تیاری کا جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ کیسے کیسے سورما اور کیسے کیسے سرمایہ دار ان قبروں کے اندر دفن ہیں، تو جس طریقے سے یہ ان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ہمیں بھی ان قبروں میں آنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم بھی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن آج جو ہم قبرستان بھی جاتے ہیں وہ ایک قسم کی تفریح ہوتی ہے، ایک قسم کی ہنسی دل لگی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، خوف الہی ہمارے دلوں میں نہیں رہا ہے، اس لیے ہم ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، اور آخرت کی تیاری کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند اور طاقتور اور توانا رہوں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی لمبی سے لمبی ہو، میری جوانی کبھی ختم نہ ہو، میری خوشحالی کبھی فنا نہ ہو جائے، ہمیشہ خوشحال رہوں۔ تو عزیزو، صحت مند رہنا، زندگی ہمیشہ باقی رہنا، جوانی دائمی طور پر رہنا اور خوشحالی باقی رہنا، یہ چاروں صفات دنیا کے اندر تو مل نہیں سکتی۔ نہ انسان ہمیشہ صحت مند رہ سکتا ہے، نہ زندگی ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہ سکتی ہے، اور نہ خوشحالی ہمیشہ رہ سکتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، جیسے کہ دنیا میں تم بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب کبھی مرو گے نہیں، جیسے کہ دنیا میں تم جو ہے وہ زندگی عطا ہوئی تمہیں اور اس کے بعد تم مر گئے، اللہ نے تمہیں موت دے دی۔ اور ہمیشہ تم جوان رہو گے، اب کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ دنیا کے اندر تو کبھی نشیب اور کبھی فراس، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی مالداری کبھی غریبی، لیکن اب یہاں پر تم ہمیشہ عیش و عشرت کے اندر رہو گے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخون کے برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں گے، اور اگر جنت والوں میں سے ایک آدمی زمین پر جھانک دے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں زمین کی طرف کو، تو اس کے کنگنوں کی روشنی ایسی ہوگی کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی میں سارے ستارے جو ہے ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کے کنگنوں کی روشنی ایسی چمکے گی کہ سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا عزیزوں، یہ ساری نعمتیں، یہ آخرت کے انعامات کیسے حاصل ہوں گے؟ اتباع جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی پیروی کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔